المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ یا حبیب اللہ کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں لا تعداد حمد و ثنا اسی رب کائنات کے نام وہ کہ جو غیر بلیغ کو بھی عزت عطا کرتا ہے بلیغ کو بھی عزت عطا کرتا ہے بڑھاپے میں بھی عزت عطا کرتا ہے رفعتیں اس کے در کی غلامی کرتی ہیں اے سورج چمکنا کہاں سے سیکھا اے چاند چمکنا کہاں سے سیکھا اے بادلو برسنا کہاں سے سیکھا رب نے تو چاند کو روکنے کے لیے کوئی رسی نہیں باندھی سورج کو روکنے کے لیے کوئی سنگل نہیں باندھا جناب عرش کو روکنے کے لیے کوئی ایسا درمیان میں جالی نہیں باندھی کہ یہ گر نہ جائیں یاد رکھو سمجھ میں آؤ یہ حکومت جب تک خدا کی ہے چاند بھی چمکتا رہے گا سورج بھی چمکتا رہے گا ہوائیں بھی فضائیں عطا کرتی رہیں گی تو پھر عاشق جھوم کے پوچھیں گے جب سب کچھ خدا کا ہے تو اے عاشقو تم بتاؤ گھبراتے کیوں ہو جب تک نام خدا کرے گا میلاد مصطفیٰ کا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو دل کی دھڑکن ہے دل نے دھڑکنا سیکھا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے آنکھ نے تڑپنا سیکھا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے چہرے میں حسن آیا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے جناب آنکھوں میں ندرت آئی تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے ارے ہوائیں پہلے بھی چلتی تھی لیکن اس کو باد نسیم کر دینا باد صبا کر دینا یہ رونقیں ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے ارے کائنات سے پوچھو کائنات تیرے پاس ایسا کیا ہے تو کائنات بول اٹھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات کی روشنیاں تو میرے مصطفیٰ کے صدقے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب من ہر آئینے کا اپنی نمود و نمائش ہوتی ہے یہ کیا بات ہے آئینہ کسی اور کا تصویر کسی اور کی چہرہ کسی اور کا رنگ کسی اور کا روپ کسی اور کا جناب صدیق اکبر کی صداقت ہے تو مصطفیٰ کے صدقے جناب عمر فاروق کی عدالت ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے جناب عثمان غنی کا حیا ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے اول سے لے کے آخری صحابی تک ہر عزت والا ہے تو عزت والے سے پوچھو تو صحیح عزت کس چیز کا صدقہ ہے تو عزت یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ عزت ہے تو مصطفیٰ کے جوڑوں کے صدقے یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہو کی معرفتیں یہ دل میں رونق الہی اگر چاشنی برے الفاظوں میں ذکر الہ کا نور ہے تو یہ بے اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے عزیز من جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے بس میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے جناب من عزت والا کردار والا رفت والا
بننا بڑا مشکل ہے۔ کائنات سے پوچھو اے کائنات کس کے خد و خال پہ پیدا ہوئے ہو، تو کائنات کا ہر ذرہ بول اٹھتا ہے کہ رب نے ہر چیز کو انسانی فطرت پر پیدا کیا کہ یہ بندہ گھبرائے نہ، یہ بندہ محنت کرے۔ جناب من یہ بندہ سورج کی روشنی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، چاند کی چاشنی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ہواؤں کے لیے۔ جناب من پچھلے دنوں بات یہ سرگرم تھی کہ سورج کی پلیٹوں پر ٹیکس لگے گا، تو ایک بندہ بول اٹھا، اس نے کہا سورج تیرا ہے تو ٹیکس لگا لے، جب اس کا ہے وارث بھی وہ، رحمت والا بھی وہ، کرم والا بھی وہ، جب اس نے عطا کر دیا ہے تو کوئی دنیا دار ٹیکس نہیں لے سکتا۔ یاد رکھیں سورج عطا ہے میرے خدا کی۔ اگر فصلیں اگتی ہیں تو یہ سورج کی مہربانی نہیں، یہ خدا کا کرم ہے۔ جناب فصلوں کے بعد اگر انسان کو، پودوں کو رفت ملتی ہے، سورج کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، جناب من اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر روزی آ جائے، رزق آ جائے، ہاتھوں کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جناب من رب کہتا ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جناب من جب ساری کائنات رب نے انسان کے لیے پیدا کی تو رزق گھر بیٹھے کیوں نہیں آتا؟ محنت کرنی کیوں ضروری ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ہر اصول کے لیے، ہر حصول کے لیے اصول ہونا ضروری ہے۔ جناب من حیات کا اصول یہ ہے، اس میں کامیابی کے لیے، اس میں فراوانی کے لیے، اس میں نعمت کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ جناب من میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ناداں ہو کے سمجھتا ہے گھر بیٹھوں گا تو رزق آ جائے گا، لیکن اللہ کہتا ہے جو قوم خود پر محنت نہ کرے، اپنے حالات پر محنت نہ کرے، جناب من رب کی طرف سے اس پر مہربانیاں نہیں ہوتی۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ انسان کی محنت انسان کا خاصہ ہے، انسان کی کامیابی انسان کا خاصہ ہے، انسان کی جناب بڑا وقار انسان کا خاصہ ہے۔ تو میں اسلام والوں سے پوچھتا ہوں، انسان والوں سے پوچھتا ہوں، انسان کے لیے، اسلام کے لیے خاصہ کس چیز میں ہے؟ تو حی الصلاۃ، حی الفلاح، یہ نمود و نمائش عطا کرتی ہے۔ کامیابی ہے تو نماز کے لیے، کامیابی ہے تو نماز میں، فلاح ہے تو نماز میں۔ عزیز من جو کسی نے ہیرا حاصل کرنا ہو روڑی میں تو ہاتھ ڈالنے پڑتے ہیں۔ جناب من کوئلے کی کان میں بندے کو کوئلہ ہونا پڑتا ہے۔ کسی کو کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے جناب محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ ربا کامیابی نماز میں ہے، ربا فلاح نماز میں ہے، تو محنت تو کرنی پڑے گی، سجدہ ریز ہو کے اس کو منانا پڑے گا۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا حکم ہو، جس کا شریعت ہو، اس کی بھی تو کوئی محنت ہے۔ سورج کی روشنیوں کو ساری داد دینا کمال کی بات نہیں، رب کی رحمت کو سراہنا بھی کمال حسن بندگی ہے۔ صرف نماز میں کامیابی حاصل کرنا عزت والی بات نہیں۔ جس کے صدقے نماز آئی ہے جناب من اس کے قدموں میں گر جانا، اس کی محنت کو سراہنا کامیابی یہ ہے۔ ارے عزیز من میری تیری فلاح نماز میں ہے، نماز میں محنت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ ارے کیا محنت ہے، کیا جناب من پانی ڈالا، کیا جناب در در جا کے مصطفیٰ کریم نے کہا میں نے ایسی محنت کروں گا تو نماز مل جائے گی۔ ارے نماز میں محنت کیا ہے؟ ارے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں نماز میں محنت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ آج بھی مؤذن کی زبان میں نور ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو نماز سے پوچھو کس محنت کی عوض عطا ہوئی ہو، کس محنت کے عوض ملی ہو۔ نماز سے پوچھو کس رفت کے بدلے اس بنی نوع انسانیت کو تم نے خیر عطا کیا ہے۔ بس میری تمہید مکمل ہو گئی۔ عزیز من سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ مصطفیٰ کی محنت کو سمجھاتی ہے۔ ارے مصطفیٰ نے نماز جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے حال نہیں جوئے، مصطفیٰ کے خدا نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کا نور یہاں سے اٹھا کے، ارے مصطفیٰ کی محنت، رب کی محنت یہ تھی
रब ने जिब्राईल भेजा। अरे मुस्तफ़ा की मेहनत ये थी, मुस्तफ़ा बुराक पर सवार हुए। अजीज मन, नमाज कामयाबी इसलिए है क्योंकि रब ने इसे काबा कौसैन औ अदना के बदले में अता किया। नमाज कामयाबी इसलिए है कि रब ने इसे काबा कौसैन औ अदना के मुकाम पर अदा किया। जनाब आशिक के लिए तो बस मेरी गुफ्तगू चंद ही लम्हों की रह गई। आशिक के लिए तो साईं का दर मिल जाना बड़ी चीज होती है। शायर कहता है बेघरों के लिए मैदान बहुत होता है, बेघरों के लिए मैदान बहुत होता है, देख लेना भी मेरी जान बहुत होता है। जनाब मन आशिक वो होता है, आशिक मोयो रब दा होई मलामत लख तेनू काफर काफर आंदे ने, तू आहो आहो आ। और मेरे मुर्शद हजूर बाऊ सुल्तान बोल उठे उस कुतुब हैं उरे उरे रे आशिक जान अगेरे हूँ, जेड़ी मंजिल इश्क पहुंचावे उते होश न पावन फेरे हूँ। आशिक विच वसंदे रहंदे जींदे ला मकानी डेरे हूँ, मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना जातो जात बसेरे हूँ। कामयाबी अरब में अरब का सरदार होने में नहीं थी। किसी से पूछो कि कामयाबी क्या है तो सदीक़ अकबर बोल उठे जिसने माही को देख लिया कामयाबी उसके कदम चूमेगी। अजीज अमन, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा करीम ने के पास एक अराबी आया तो उसने आके कहा सोनिया मेरा वादा कबूल है तुझको, याद है तुझको? कहा सोने ने कहा मैं खुशखबरी देता हूँ, मैं बशीर भी हूँ, मैं नज़ीर भी हूँ, जब खुशखबरी अता हुई जन्नत तेरा मुकद्दर। जनाब मन वो कहे अब मजाक के मूड में था, लेकिन इधर हसनुल मुज्तबा की एक बात याद आ गई। सोना अजीज मन दूर वाले हुस्न बयान करें तो लोग कहता है कोई कमी पेशी रह सकती है, लेकिन कुर्ब वाले हुस्न बयान करें, घर वाले हुस्न बयान करें तो बंदे को यकीन होता है कि कमी पेशी नहीं रही। जनाब आयशा सदीक़ा से पूछा है अम्मे क्या है? का कुरान एक हुस्न की निशानी है और हुस्न की तस्वीर को मोहम्मद कहते हैं। अरे तुम्हारी आंख में का कहने को दिल करता है, कभी मौला कहने को दिल करता है, कभी साहिब कहने को दिल करता है, कभी हजूर कहने को दिल करता है, कभी मोहम्मद कहने को दिल करता है, कभी अहमद कहने को दिल करता है, कभी महमूद कहने को दिल करता है। इधर मेरे अली बोल उठे इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा के रबदी में शान आखा जिस शान तुशाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे जा लड़ियां। अरे आरज़ू देख तो सही ये गंदा और माही के दर पर ये पलीद और उसके हम नवाई। जनाब मन याद रखे इंसान का किरदार इंसान को जिल्लत अता करता है, पर जिस किरदार में मोहम्मद की गुलामी आ जाए जिल्लत उसका मुकद्दर नहीं। जनाब मन मेरे मुर्शिद बाहू सुल्तान बोल उठे आप कहते हैं कमाले जिंदगी दीदारे ज़ात अस्त, कमाले जिंदगी दीदारे ज़ात अस्त, तरीक़श अज़ रस्तन बंदे जहात अस्त। फरमाया कुछ सिक्के किसी दौर के होते हैं, कुछ सिक्के किसी जगह के होते हैं। फरमाया मोहम्मद का गुलाम वो होता है जो हर दौर से आजाद हो जाए, हर वक्त से आजाद हो जाए, हर जगह से आजाद हो जाए। अजीज अमन, हमने पिछले दिनों भी एक जगह बात की, जब बच्चे के सामने यूं कपड़ा रखा जाए तो उसको लगता है सारी दुनिया छुप चुकी है, मुझे कोई नहीं देखा जा रहा। इंग्लिश में कहा जाता है पीकाबू, तो बच्चा समझ जाता है माँ मुझे, बाप मुझे, मेरा रिश्तेदार मुझे चाह कर रहा है। अजीज मन, गफलत की चादर अपने ऊपर ओढ़ोगे तो तुम बच्चों से भी पीछे गए गुजरे हो कि तुम्हें नजर नहीं आता। चांद चमकता है तो ये मोहम्मद के इशारे के सदके है। साइंस कहती है इसमें तो चांद
سائنسدان کہتے ہیں چاند میں تو ایسی چمکنے والی چیز کوئی نہیں ہے، یہ خود روشنیاں نہیں بکھیر سکتی۔ میں نے کہا بات تیری اتنی تک ٹھیک ہے، کہا جی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کہا سورج سے آتی ہے۔ میں نے کہا تیرا وہم ہے، اس چاند کی روشنی سورج سے نہیں آتی۔ جب سے ماہی نے اشارہ کیا، اس نے سینہ چاک کر بتایا جو محمد کا غلام ہو نہ چاند کی فکر کرتا ہے نہ مال کی فکر کرتا ہے، بس اسرائیل کو دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب حدیث بھول گئے ہیں، میں ادھر جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کا امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان کی اس ماتھے پر ایک ایسی رگ تھی جو غصے کی حالت میں جناب اوپر جایا کرتی تھی۔ جناب من صحابہ کرام برا ابن حاضر فرماتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے کہ مصطفیٰ جلال میں آ گئے ہیں، کہا ہمارے ذہن میں کوئی اور فکر نہ آئی کہ اس جلال سے بچے کیسے۔ ہم نے کہا صدیق ہوتا تو بچا لیتا، عمر ہوتا تو بچا لیتا، فاروق ہوتا تو بچا لیتا، عثمان ہوتا تو بچا لیتا، ارے علی ہوتا تو چھڑوا لیتا، حسن ہوتا حسین ہوتا تو حسن و حسین کا مسکرانا تھا۔ یہ راگ زائل ہو جانی تھی، جلال چلا جانا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم جو رحمتوں کے نقیب ہیں، الفتوں کے نقیب ہیں، روشنیوں کے نقیب ہیں، وہ علم شاہ کے سینے والا، وہ بدوحہ کے چہرے والا، وہ لیل کی زلفوں والا، ید اللہ رکھنے والا، یوحا کی زبان والا، ارے بلال کا آقا، کمبر کا آقا، سلیمان کا آقا، مدینے والا، طیبہ والا، ارے مکہ والا۔ یاد رکھو آدم سے پوچھو نبوت کیا ہے، کہ نبوت خدا کے پیغام کو کہتے ہیں۔ کہ نبوت میں اثر کیا ہے، کہ نبوت کے اثر کو نور محمد ہی کہتے ہیں۔ جناب من صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے وضو فرمایا، جناب من ایک مائع مستعمل ہوتا ہے، علماء تشریف فرما ہے، ایک مائع غیر مستعمل ہوتا ہے۔ مستعمل بس تھوڑا سا وقت اور دیجئے گا۔ انجمن جاں نثارہ نے مصطفیٰ کی محبت ہے کہ ہم جیسوں کو سینے سے لگایا ہوا۔ میرے ایک پی ٹی کے استاد ہوا کرتے تھے، جب میں کیڈٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا تو جب نعت کا کہا جاتا تھا تو جھٹ سے نعت پڑھ جاتے تھے۔ تو میں نے ایک دن جناب علیحدگی میں پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہتے ہیں معیار میرا اونچا ہے، میں استاد ہوں، بچوں کے سامنے نعت پڑھتا سونا نہیں لگتا، آپ تو جھٹ سے پڑھ دیتے ہیں۔ کئی استادوں کو بولا جاتا ہے نعت پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا، وہ مجھ سے بولے، کہتے ہیں آپ سید ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں سن لیں اس زبان کی کیا اوقات، آقا حکم کرے اور یہ بولے نا، اس جسم کی کیا اوقات، ماہی حکم کرے اور یہ خدمت میں نہ آئے۔ عزیز من اقبال کی یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، تو چکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا، آنکھ دی ہے تو حسن مصطفیٰ کے لیے، ہاتھ دیے ہیں تو محمد کی سلامی کے لیے، ارے یہ جسم دیا ہے تو محمد کی غلامی کے لیے۔ بات نسلہ ہے وہ جو آدمیت کی غلامی نہ کرے۔ ارے آدم کی اولاد وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے تخم میں غیرت نہ ہو، جس کے تخم میں کردار نہ ہو، جس کے تخم میں رزق نہ ہو۔ ارے روٹی کھانے کے تو سارے طریقے آتے ہیں، محمد کی غلامی بات تمہیں یہ آتا ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں۔ یاد رکھے جیسے ماہی مان جائے، جیسے سجن مان جائے، جیسے ڈالر مان جائے، 5 مرلے میں دین تم نہ لا سکے۔ ارے یہ چھوٹا سا دل جب اس میں دین آ جائے گا پھر ملنوں کی حدیں ٹوٹ جائیں گی۔ عاشق قبر میں بیٹھا ہوگا، معشوق کے بارے میں فرشتہ سوال کرے گا، ماں کنت تقل فی حق حاضر رجل، سوری صورت بارک والد کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اور میں یہ شعر اپنے شاہی حضور کا پڑھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اب اس تخیل پر پہنچا ہوں میں ناصر، آئینہ جب دیکھتا ہوں تیری تصویر نظر آتی ہے۔ اب اس تخیل پر پہنچا ہوں میں ناصر، آئینہ جب دیکھتا ہوں تیری تصویر نظر آتی ہے۔
بات کو آگے بڑھاؤں. میں نے اس حدیث کو چھوڑا نہیں، لیکن میری عادت ہے میں لطف لے کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جناب من ایک مائع مستعمل ہوتا ہے، ایک غیر مستعمل ہوتا ہے. فقہ والے جانتے ہیں مستعمل وہ ہوتا ہے کہ جناب من جس کے ساتھ جس کو استعمال کر لیا جائے. غیر مستعمل وہ ہوتا ہے کہ جناب جس کو بھی استعمال نہ کیا ہو. مستعمل پانی کا کمال یہ ہے، استعمال شدہ پانی کا کمال یہ ہے کہ اس سے باقیاں حاصل نہیں ہوتی. جناب من وضو بھی کیا ہو، غسل بھی کیا ہو، کسی چیز کو دھو لیا جائے، اس پانی سے خیر انسان کا مقدر نہیں. ارے پی لے تو ایک علیحدہ بات ہے، پیٹ بھر جائے. جناب من ذرا رک کے عرض کروں گا، لنگر سارے کھا لیتے ہیں، پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن دل محمد محمد ساروں کا نہیں کرتا. کیونکہ مقدر یہ زیبائی ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازے عروسا. کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. جناب من جب مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے وضو فرمایا. جب وضو فرمایا تو قطرے نیچے برتن میں جمع ہوتے گئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری جنت کی تھی، وہ قبول نہ کر سکا. محمد تمہیں اپنے وضو کا پانی عطا کرتا ہے، اسے پی لو. جناب برا ابن حازب فرماتے ہیں ایک گھونٹ میں نے لگایا، ایک میرے ساتھ والے نے لگایا. کہا ہوا کیا؟ کہا ہم مستی میں آ گئے. کہا مستی کا عالم کیا تھا؟ کہا ہم نے آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں کیوں بند کر لی؟ بند اس لیے کر لی جب آنکھ کھولتے تھے مشرق سے مغرب سب نظر آنے لگ جاتا تھا. جناب من آسمان سے زمین تک سب کچھ نظر آنے لگ گیا تھا. پوچھا گیا آنکھیں کیوں بند کی؟ کہا ہم مشرق سے مغرب دیکھنا نہیں چاہتے تھے. جب محمد سامنے ہو تو مشرق و مغرب میں دیکھا نہیں جاتا. پب رکھدا اتھے اگدا سروزہ بوتا. جناب من جس کا دلبر سامنے ہو، جس کا ڈولر سامنے ہو، جس کا عربی سامنے ہو، یاد رکھیں اس کو دنیا کے کسی لالچ میں بندہ مبتلا نہیں پاتا. ارے دنیا کے لالچ میں وہی مبتلا ہوتا ہے جس کی ماں نے لوریاں محمد محمد کر کے نہ دی ہوں. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. ملا علی قاری لکھتے ہیں، آپ اپنے قصیدہ میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے صرف اسم کا نور کائنات میں موجود ہو جائے نا، کہا صرف اسم کا نور، مکمل نہیں، صرف اسم کا مکمل نور اگر زمانے میں آیا ہو جائے تو ملا علی قاری لکھتے ہیں قبر والے اپنی قبریں چھوڑ دیں، حشر والے اپنا حشر چھوڑ دیں. آپ فرماتے ہیں کہ گنگے بولنے لگ جائیں، اندھے دیکھنے لگ جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ غافل دل اللہ اللہ کی ضربتیں لگانے لگ جائیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایک بحث کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کو ایک خواب آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم سامنے آ گئے. ارے تو میں وہ بات کریں کہ جس نے دیکھا نہیں. ارے ان کی باتیں تو سنو جس نے ماہی کو دیکھا، جس نے سجن کو دیکھا، جس نے ڈھولن کو دیکھا. تیری میری کیا اوقات؟ ارے تیری میری روزی محمد کا نام لے کے چلتی ہے. ارے ان کو دیکھو آنکھوں کا بھی لیتے تھے اور دل میں محمد کو سمائے ہوئے تھے. جناب من آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں میں نے سوال کیا اے سونیاں یوسف کو دیکھ کے تو سارے اپنا جناب من ہاتھ کٹوا لیتے تھے اور یوسف کو دیکھ کے کئی حسن کو دیکھ کے 3 ماہ تک یا کچھ عرصے تک غش کھا کے گر جایا کرتے تھے. اے محمد عربی آپ کو دیکھ کے ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سونے جب لب کھولے یاد رکھے جب ماہی بولنے پہ آ جائے تو عاشق کہتا ہے گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار منم گفتم کے روشن از کمر گفتہ کے رخسار منست. عاشق سے پوچھا گیا بتا تو صحیح میٹھا شکر سے کیا ہے؟ جناب چینی اور شکر سے میٹھا کیا ہے؟ تو محبوب کہتا ہے میرے بول. اور پوچھا گیا چاند سے روشن کیا ہے؟ تو محبوب بول اٹھا میرے رخسار. جناب من جب تمہارا راہبر اتنا سونا نہ ہو تو چادر میں چھپائے پھرتے ہو. ہم محمد کا نام ہر چوک و گلی میں ہر پاک جگہ میں اس لیے لیتے ہیں ہمارا محمد چھپانے والا نہیں
وہ دنیا عطا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سارے اچھے ہیں پر محمد کے قدموں کے بیٹھنے والوں کے مثل اور۔ جناب من پوچھا گیا کہ آپ دیکھ کر کیوں نہیں لوگ گرتے آپ کو دیکھ کے، لیکن ادھر ایک عاشق نے بولا، وہ کہتا ہے کہ اے یوسف تجھے دیکھ کر کئی مردان کئی عورتوں کی اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، میرا شاہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے کئی مردان عرب اپنے سر کٹواتے رہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم مجدد الفسانی کے خواب میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں رب نے کھوٹے اور کھرے میں ایک مصلحت پیدا کر دی، رب نے سارے مصطفیٰ کے حسن کے پردے عیاں نہ کیے، کہ مصطفیٰ کے حسن کے پردے عیاں ہو جاتے تو کائنات محمد کی غلامی کرتی۔ رب نے مصطفیٰ کے حسن کو چھپا چھپا کے اس لیے رکھا کہ یاد رکھو جو غیرت والا ہوگا وہ محمد کی غلامی کرے گا، جو نسل والا ہوگا وہ محمد کی غلامی کرے گا، اور جس کے دل میں نور الہی روشن ہوگا وہ محمد کی غلامی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، ترکار کی آمد، بدلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی زلفوں کا گنا لے، مجھے کہتی ایک بار پھر میں کافر ہوں جو تجھ سے رہائی مانگوں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واخر دعوانا جزاک اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
قرآن دادی پلیٹ چکنا قرآن دادی ایک منٹ شاہی نظر علی شاہ سر جی سرفراز احمد بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائیں انشاءاللہ پہلے قرآن اندازی ہوگی اس کے بعد دعا اور لنگر شریف کا اہتمام ہے 10 روپے تیرے سنبھال کر رہن لانے نے بکرے رکھ نہیں چھوٹے ڈالے انہوں کو ہار پھڑ لگے پیچھے پڑے پر صاحب جلدی آؤ تھلے دھیان ہاتھ ماری پیچھے سے چلی بابے کے پیچھے پھنسے پہ فوٹو دے پیچھے ایک ہار پہ ایسی جی میں 2003 جی ادھر تو 2003 2003 نہیں لوڑ ہے سر یہ جو تحفہ نہیں یہ نہیں دینا میں تو موٹر سائیکل لا لگو واہ جی واہ اٹھو جی دیو اسی بھی آئی کھال بھی ہے شوگر 1994 جی 1994 1994 1994 نمبر مزے دا بنے ہیں 1994 نمبر شوگر کر کر کے میرے میٹھے تو دور ہو گئے اتنا بھی نہیں دور ہونا چاہیے 1859 1859 ڈالو 1859 ہیلو آؤ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ 1891 1891 ایک منہ نے بھی آیا 1809 زارش نے بھی قرآن پاک دینا ہے پڑھو تو دے لو 1891 جی 1891 ادھر اگے آئے علی شاہ جی اور کدھا انہوں ایک 1925 جی آخری دینا ہے 1925 جی انہیں فرماؤ تو 1925 انہیں پنجی والے نال رہن دیو اللہم صلی اللہ نہیں جی قرآن پاک سونے لے جی سونے نہیں جی میں تو پڑھتا جی پیا ملیا جی ملیا جی دینا جی وہ میں ہاں مقدر نے جی جتنے پچھلے سال حافظاں دے نکلدے سانے اد کہیں 1932 جی 1932 1932 جی ماشاء 1932 1932 ہیں جی لو یار کوڈ اے کی چیز ہے ہیلو اچھا اچھا ایک 1961 ایک لویے محفل شافل واسطے 1961 1961 ہلن دیو جی اللہم صلی اللہ میں پڑھانا جناب 1869 جی 1869 1869 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ویر پہ قاری صاحب نے لانے نہیں سنبھال کر رکھنے 1986 بکرے رکھنے 1986 ایسے مکر نہیں لگے 1800 تو کی کرنا قرآن پاک کم ہو گیا ہوں بس بہ جاتا ہوں واہ جی واہ ماشاءاللہ اور چلو لے لین دیو نے ہن آجو پھر اور آؤ ایلو بھائی آج اور فاقد بھائی آ جائیں جی ایلو میری طرف تو محنت ہے اتھو اٹھ کے 1883 نمبر جی 1883 اور زارش کدے گیا 1883 جی زارش کدے گیا زاری انہوں نہیں ایسی ہے 1883 نہیں ہے اے چمچی لے رہا ہے آخری یہ 1927 1927 واہ واہ اے زارش نو بلاؤ جی واہ زارش ٹلو صاحب واہ وہ دی منگنی کرنی ہے دے اس وقت اوکے بیٹا 1927 ٹلو صاحب اگے ہوو شاہراں دے نیڑے ہو محمد رمضان زارش وہ بھائی آؤ دا 10 روپیے بھی دے رہے اے جی منگنی واسطے 10 روپیے نال گزارش کروں گا گجرانوالہ سے تشریف لائے جناب محمد جوید مہر صاحب محمد جوید مہر صاحب چلو جی محمد جوید مہر صاحب گجرانوالہ سے
کدھر نے جی حسن مہر صاحب گجرات سے حسن مہر صاحب گجرات سے میں نہ دے لاں چلو لو جی بسم اللہ مہر محمد باؤ صاحب گجرانوالا سے یہ بھی لنگر ہے نا مہر محمد باؤ صاحب گجرانوالا سے بسم اللہ چلو جی مہر محمد ندیم صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں مہر محمد ندیم صاحب جی بسم اللہ آؤ جی آؤ یہ کون ہے منڈا بھائی گجرالے والے ہو مہر فیضی صاحب گجرات سے یہ میں دیکھنا جی مہر فیضی صاحب گجرات سے واہ جی واہ اے لو جی نو دیو جی بسم اللہ پڑھاؤ جی گجرات سے تشریف لائے ہیں محمد نعیم بٹ صاحب پتر اتنے وڈیاں دا حق ہے یہ 50 روپیے میں دے سکتا آؤ جی بسم اللہ محمد نعیم بٹ صاحب گجرات سے محمد شبیر صاحب گجرانوالا سے محمد شبیر صاحب گجرانوالا سے ملک میر حسن صاحب جناب محترم ملک میر حسن صاحب کاری صاحب اٹھو تسی پڑھاؤ ملک محمد افطار گولڑوی صاحب اے پوتر صاحب نو دیو نا پوترے نو لو جی آپ منڈے نو پڑھاؤ چلو نہیں میں پڑھائی ہوں بسم اللہ جی پڑھو استاد تسی نال ہاتھ لاؤ افتخار ہے پڑھا بھائی محمد سرور چوگتا صاحب محمد رمضان زارش لے ہاں تے لوٹ کے لے گیا ہر شے ملک سیف اللہ صاحب مرزا راشد سلیمان خالد حسین کیلانی صاحب خالد حسین یار کیلانی جڑا صاحب نہیں نا جس لے آکھن تے جوڑا شاہ تینوں میں بڑی بات بنا اسی بھی آگیا دخل اندازی نہیں کری بھائی شوکت نو دے دیو جی شوکت صاحب لو جی او بھائی اے دیو جی انہوں نے شاہد صاحب شوکت بھائی خالد صاحب اے نوید صاحب چلو جی چلو جی اے لے ہوئے انہوں دے دیو جی اے دیو جی، دیو جی۔ چلو جی چلو جی اے رکھ اے بھائی جی ساؤنڈ والے دے دیئے ساؤنڈ ایک ساؤنڈ نے دے دو جی آ جائے ساؤنڈ شباز آؤ صاحب جی ادھر پتر جی آ جا بھائی آ جا تو آ جاؤ بھائی آ جا لو جناب لے ہو پتری ہوئے سونے لے پتری۔ اے لو جی بسم اللہ ٹھیک ہو گیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ میرے مالک خالق تیرا بڑا احسان کہ تو مہربانی فرمائی ہے میلاد پاک دے وچ حاضری دی توفیق دیتی ہے گھر والیاں نو انجمن والیاں نو توفیق دے دروازے کھول کے رحم فرمائی اللہ ساڑے حال تے رحم فرما تیرے محبوب دی آمد دی خوشی وچ شامل ہاں سانو بھی خوشیاں عطا فرما غماں تو بچا دکھاں تو محفوظ فرما بیماراں نو شفا دے بے اولاداں نو اولاد دے بے رزقیاں نو رزق دے قرضے تو نجات دے مولا کاروبار برکت دے جس طرح ویڑا نبی دے نور نال سجائی ساڑھے سینے دے دل نبی دے نور نال منور فرما اس بستی تے رحم کر انجمن والیاں دی خدمت قبول فرما گھر والیاں دے لنگر نو منظور کرنے والیاں جنہیں نہیں ملاد کر سکتے انہوں نے بھی توفیق عطا فرما مالک آج ملاد وچ حاضر ہاں کرم فرما رحم کر تے مہربانی فرما خضرہ دے گمبد دے سامنے بار بار حاضری اور سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما سب دی دعا مستجاب تے قبول فرما شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار سکان الحب قاسد الوصالی وقلت لخمرتی ناوی تعالی واتلانی علا سر قدیم وقلدانی واہتانی سوالی بار بار التجائے ساڑھے صاحب دے حال تے رحم فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نعرہ رسالت بولو بولو